نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 102 سے لے کے 105 تک ہے۔ تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 102 سے لے کے 105 تک آج ہمارا سبق ہے۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، پیچھے بات کی جا رہی ہے ڈرانے کی اور کافروں کو کہنے کی کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر انتظار کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، کہ جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں قرآن کی آیات ان پہ اثر نہیں کرتی، اور دوسری جتنی بھی مرضی نشانیاں ان کو دے دی جائیں وہ پھر بھی اثر نہیں کرنے والے، وہ توجہ نہیں کرنے والے، وہ غور کرنے والے نہیں ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جس نے ماننا ہوتا ہے اس کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہوتی ہے، اور اس کے پاس 100 طریقے ہوتے ہیں ماننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح جگاڑ لگا کے عمل کر ہی لیتا ہے۔ جس نے کرنا ہے اس نے کرنا ہے، اور جس نے نہیں ماننا ہوتا اس کے لیے 100 دلیلیں بھی ناکافی ہیں۔ اس کو 100 دلیلیں بھی دے دی جائیں وہ نہیں مانتا، اور اس کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں نہ ماننے کے لیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اگر یہ قوم ایمان نہیں لاتی تو فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، نہیں یہ انتظار کرتے إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، مگر یہ ان لوگوں جیسے انجام کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے ہیں۔ جو پہلے کافر لوگ تھے انہوں نے جب بات نہیں مانی، ایمان نہیں لے کے آئے، ان کے اوپر عذاب نازل کیے گئے، تو یہ لوگ بھی اس کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی عذاب نازل کیے جائیں۔ قل کہہ دیجئے فانتظروا، انتظار کر لو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، میں بھی انتظار کرتا ہوں جو تم انتظار کرتے ہو۔ دیکھتے ہیں کہ انجام کس کا اچھا ہوتا ہے۔ جب تمہارے اعمال عذاب والے ہیں تو عذاب ہی آئے گا، جب تمہارے اعمال رحمت والے ہیں تو پھر رب کی رحمت ہی آئے گی۔ دیکھتے ہیں رحمت کس پہ برستی ہے اور عذاب کس پہ آتا ہے۔ یقیناً جو رب کی بات ماننے والے ہیں، نبی کے غلام ہیں، انہی کے اوپر رب کی رحمت آئے گی، اور جو رب کے مخالف ہیں، نبی کے مخالف ہیں، ان کے اوپر عذاب ہی آئے گا۔ یہی رب کا اصول ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ہمیں اللہ اپنا اور اپنے حضور کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بنائے۔ ثم ننجی رسلنا، پھر جب وہ عذاب کا وقت آ جاتا ہے، جب عذاب آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ننجی۔ اب دیکھیں ننجی، نون شروع میں ہے تو ترجمہ ہم نجات دیتے ہیں، تو نجات کا ترجمہ نجات، ہم نجات دیتے ہیں۔ رسول کا ترجمہ رسول نہ ہے تو ہمارے، نون لفظ کے شروع میں آئے تب بھی اس کا ترجمہ ہمارا ہوتا ہے، نون لفظ کے آخر میں آئے نون زبر الف نہ تو اس کا ترجمہ ہمارا ہوتا ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا پھر؟ ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو، ہمارے جو رسول ہیں ہم ان کو نجات دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ اگر ہم سچے ایمان والے ہوئے رب ہمیں اپنے عذابوں سے بچا لے گا۔ کذالک حقا، اسی طرح لازم ہے ہم پر، علینا ہم پر، علا کا معنی پر، نہ ہم پر، ننجی المؤمنین، مومنوں کو نجات دیں ہم۔ ننجی، انجی کا مطلب میں نجات دیتا ہوں، ننجی ہم نجات دیتے ہیں، المؤمنین، مومنین کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عذاب آتا ہے تو ہم اپنے نبیوں کو اور اپنے بندوں کو پھر نجات دیتے ہیں۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک، اب اس آیت میں واضح اعلان کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ لوگو یہ بات یاد رکھنا، میرا دین واضح ہے۔ دین کیا ہے؟ قرآن اور سنت کا نام۔ آج بہت سی گمراہیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی سیرى اختلافا کثیرا، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا،
اور فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو انسان مسلمان ہوگا دن کو کافر ہو جائے گا، دن کو مسلمان ہے رات کو کافر ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ ہمیں نجات کیسے ملے گی؟ کہا نجات قرآن اور سنہ میں ہے، نجات حقیقی دین کی پیروی میں ہے، نجات اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے میں، اور دین صرف اور صرف اللہ کی بات یعنی قرآن، نبی کی بات یعنی حدیث، یہ دین ہے۔ میری اور تیری باتیں تشریحات تو ہو سکتی ہیں لیکن وہ دین نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ فرقوں میں کیوں بٹ گئی اور بہت سے فرقے کیوں ہو گئے؟ جتنی زبان، جتنے منہ اتنی باتیں۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے کوئی قرآن سے کر رہا ہے، حدیث سے کر رہا ہے، کہ اپنی بات کر رہا ہے۔ اور لوگوں کو بھی اس سے حیا نہیں آتی کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کیا یہ دین ہے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہت سی گمراہیاں ہیں، ہدایت اس کے ساتھ ہے جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا اللہ کا فرمان ہے۔ باقی سارے گمراہ ہیں، باقی گمراہیاں ہی گمراہیاں ہیں۔ تو اللہ ہمیں دین کو پختگی سے پکڑنے کی اور دین پہ پختگی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اچھی طرح سے اعلان کر دیں، کیا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر میرا دین قبول نہیں کرنا تم نے، اگر تو دین قبول کرو گے تو یاد رکھو پھر تم اپنی خواہشات پیچھے چھوڑنی پڑیں گی، اپنے بتوں کو، اپنے جھوٹے معبودوں کو جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا۔ ہاں اگر تم میرے دین کو مانتے نہیں ہو تو پھر یاد رکھنا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ان کی عبادت ہرگز نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ جو تم شرک کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ بندگی کروں گا تو رب کی کروں گا، عبادت کروں گا تو رب کی کروں گا، سر جھکے گا تو رب کے سامنے جھکے گا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ولیکن اعبد اللہ، لیکن میں عبادت کرتا ہوں الذی یتوفاکم، جو تمہیں فوت کرتا ہے، جو تمہیں مارتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ یہاں فوتگی کی بات کی، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ میں مومنین میں سے ہو جاؤں۔ مومنین کا ترجمہ، مومن کون ہوتے ہیں؟ رب کی ماننے والے، اللہ کے رسول کی ماننے والے، جن کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ رب کے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مومنین میں سے بنا دے۔ اور دوسرا حکم یہ ہے وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ میں اپنے چہرے کو، کہ اقیم آپ قائم مطیع کر لیں اپنے چہرے کو دین حنیف کے لیے، اپنے چہرے کو مطیع کر لیں یعنی تابع داری کریں۔ دین حنیف جو یکسو دین ہے، یکسو کیا ہوتا ہے؟ یک، ایک، سو طرف، ایک ہی طرف ہو کے رہنے والا، صرف اللہ کی طرف، صرف اللہ کے لیے جینا، صرف اللہ کے لیے نیکیاں کرنا، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، بس اللہ کی رضا مقصود، اخلاص، خلوص۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم ہرگز بھی مشرکین میں سے نہ ہونا۔ یہ دین کی تعلیمات ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ جو مانے گا وہی مسلمان ہے، جو مانے گا سچے دل سے وہی مومن ہے۔ صرف نام جو مسلمانوں والے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچے اور سچے مخلص متقی پرہیزگار بندے بنا لے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔